آیت نمبر 34 سورۃ القلم پارہ نمبر 29۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے مشرکین اور کفار کا حال بیان کیا، اور اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا حال بیان کرتے ہیں، اور مومنوں کے لیے بشارت اخروی ہے کہ یہ صورت بالکل مکہ مکرمہ کے ابتدائی دور کی ہے، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو مشرکین مکہ کی آزمائش تھی وہ مال و دولت کے ساتھ تھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال و دولت کی فراوانی دی ہوئی تھی، اس لیے مسلمان دیکھ کر ظاہر ہے ان کے دل میں پریشانی آتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مشرکین کے پاس ہے وہ کچھ بھی نہیں ختم ہونے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخرت میں آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ بہت ہی نایاب ہے اور بہت ہی اعلیٰ ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں۔ فرمایا نا، انا بے شک للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، جنات النعیم نعمتوں کے باغات ہیں، کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نعمتوں والے باغات ہیں، اور بڑے ہی اعلیٰ باغات ہیں جن کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دنیا کے باغات، دنیا کی جو ہے نا وہ نعمتیں ختم ہونے والی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ افنجعل المسلمین، اچھا یہ مشرکین کے غلط خیال کا جواب دیا، غلط دعوے کا جواب دیا، کہ مشرکین یہ کہتے تھے دیکھو جی ہمارے پاس دنیا میں مال و دولت ہے، ہماری اولاد بھی زیادہ ہے، اور ہمارے مکانات، بنگلے، ہر طرح کی چیزیں مسلمانوں سے زیادہ اچھی ہیں، لہٰذا پہلے تو قیامت آئے گی نہیں، اور اگر قیامت آ بھی گئی تو وہاں بھی ہماری حالت بہت اعلیٰ ہوگی، ہمیں وہاں بھی یہی کچھ ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ اللہ فرماتے ہیں افنجعل المسلمین، کیا ہم کریں گے مسلمانوں کو کل مجرمین کی طرح، یعنی قیامت والے دن ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو مجرموں کے ساتھ ہوا؟ اور میں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ما لکم، اللہ فرماتے کیا ہوا تمہیں، کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو خواہ بخواہ سے، اپنے آپ ہی فیصلے کری جا رہے ہو کہ ہمارے لیے یہاں بھی مزے ہیں وہاں بھی مزے ہیں۔ فرمایا کہ تمہارے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، تمہاری عقل کام کرتی ہے کہ تم یہاں اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ وہاں تمہیں عزت دیں؟ فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ام لکم، یا تمہارے پاس ہے کتابن، کوئی کتاب، فی تدرسون، جس میں تم پڑھتے ہو، یعنی کوئی آسمانی کتاب اللہ نے دے دی ہے تمہیں، کوئی آسمانی صحیفہ دے دیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے برات لکھ دی ہے کہ بھئی تم آخرت میں جہنم کے عذاب سے بالکل بری ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور تو آخرت کی نعمتیں تمہیں ملیں گی؟ کیا ایسا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ام لکم، کیا تمہارے لیے ہے کتاب، ام یا لکم تمہارے لیے ہے کتابن، کوئی کتاب، فی اس میں تدرسون جس میں تم پڑھتے ہو، مطلب یہ کہ کتاب میں کوئی لکھا ہوا ہے، یعنی کوئی آسمانی کتاب ہے، کوئی صحیفہ ہے کہ جس میں تم نے پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے کہ بھئی تمہارے لیے آخرت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ فرمایا کیا ایسی بات ہے؟ ایسی بات بھی بالکل نہیں ہو سکتی، کہ تم نے اس کتاب میں پڑھ لیا۔ کیا پڑھ لیا؟ کہ انا بے شک لکم تمہارے لیے، فی ہے اس میں، یعنی آخرت میں، وہ ہوگا لما، وہ ہوگا جو تم تخیرون پسند کرو گے، کہ ان لکم بے شک تمہارے لیے، فی ہے اس آخرت میں، لما البتہ وہ ہوگا، تخیرون جو تم پسند کرتے ہو، یعنی جو تم پسند کرتے ہو وہ وہی تمہیں ملے گا۔ کیا تم نے ایک کو پڑھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، کسی کتاب میں پڑھ لیا جو تمہارے پاس ہے؟ یا ام یا لکم تمہارے لیے، ایمان کوئی عہد و پیمان ہے، علینا ہمارے ذمہ، بالغۃ پہنچنے والا ہے، الی یوم القیامہ قیامت تک، کہ ان لکم کے بے شک تمہارے لیے، لما البتہ وہ ہے، تحکمون جو تم فیصلہ کرتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں نا کہ کیا ہم یعنی تم نے ہم سے کوئی عہد لے رکھا ہے، عہد و پیمان لے رکھا ہے، کہ ہم نے تمہیں کوئی وعدہ دے رکھا ہے کہ تم دنیا میں جو کچھ مرضی کرو، یہ دنیا کی ساری نعمتیں قیامت تک قائم رہیں گی اور تمہیں قیامت میں بھی سب کچھ ملے گا جو دنیا میں مل رہا ہے؟ کیا کوئی ایسا عہد و پیمان لے رکھا ہے کہ تم بالکل بے خوف ہو گئے؟ یا یہ کہ اللہ نے کوئی ایسا عہد و پیمان دے دیا تمہیں کہ قیامت میں، دنیا میں، آخرت کے بارے میں جو بھی تم فیصلہ کرو گے، جو بھی تمہاری چاہت ہوگی وہ پوری ہوگی، تمہارا فیصلہ ہر جگہ مانا جائے گا؟ کیا کوئی اللہ نے ایسا عہد و پیمان لے لیا ہے؟ اور یہ استفہام انکاری ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہے، آگے فرمایا نا، اگر وہ کہیں کہ جی ہے تو فرمایا سوال کریں میرے پیغمبر ہم ان سے،
ایہم بذالک زعیم، اس کا ضامن کون ہے؟ ظاہر ہے نا اگر کوئی عہد و پیمان ہوتا ہے تو اس پہ کوئی ضامن بھی ہوتا ہے۔ میں ان سے پوچھے کون ضامن ہے، کس نے ضمانت اٹھائی ہے کہ بھائی تمہیں یہاں بھی مزے ہیں، تمہارے آخرت میں مزے ہوں گے؟ اور فرمایا اگر یہ کچھ بھی نہیں ہے تو ام لکم، یا ام لہم، یا ہیں ان کے لیے شرکاء و شریک، یا ان کے کوئی شریک ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں کہ وہ انہیں آخرت میں سب کچھ دیں گے اور آخرت میں ان کی ساری مرادیں پوری کریں گے، کیا ایسے کوئی شرکاء ہیں؟ تو فرمایا فلیاتو، اگر ہیں تو لے آؤ بشرکائہم، اپنے فلیاتو، پس چاہیے کہ وہ لے آئیں بشرکائہم، اپنے شریک، یعنی اگر ان کے پاس ایسے شرکاء ہیں جو آخرت میں ان کی مرادیں پوری کر دیں گے تو فرمایا وہ لائیں سامنے، ہمارے دنیا میں سامنے تو لائیں ان کو، تاکہ ہم دیکھیں کہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر وہ سچے ہیں، اگر وہ سچے ہیں تو فرمایا لے آئیں، اپنے شرکاء کو لے آئیں، اور وہ جو ان کی آخرت میں ساری وہ خواہشیں پوری کریں گے اور آخرت میں ان کو اس طرح کی نعمتیں دیں گے تو وہ لے آئیں، لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ جب کچھ بھی نہیں تو فرمایا یہ سارے ان کے تخیلات ہیں، اصل بات وہی ہے جو اللہ نے بیان کر دی ہے کہ مشرکین کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے جہنم کے عذاب، ان کو ہمیشہ جہنم کے عذاب میں ہی جلنا پڑے گا۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کا تھوڑا سا منظر بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن کھولی جائے گی پنڈلی اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ طاقت نہیں رکھیں گے۔ اب یہ پنڈلی کھولی جائے گی، اس سے کیا مراد ہے؟ تو اصل میں اس علماء کے اس میں دو قول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ سختی اور گویا کہ مشکل سے کنایا ہے کہ وہ دن یعنی جو ہے نا وہ انتہائی سخت اور انتہائی مشکل ہوگا، کہ جس طرح آپ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی مشکل میں پڑ جائے یا کوئی مشکل وقت آ جائے تو اپنی پنڈلی وغیرہ سے کپڑے کو اوپر کر کے یعنی وہ بھاگتا ہے وہاں سے نا، اور اسی طرح اس کے لیے کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے، یعنی جان بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک کنایا ہے یعنی شدت سے اور سختی سے، کہ جس دن وہ قیامت کا دن ہوگا اور وہ بڑا سختی والا دن ہوگا، اور اس دن جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ سجدہ کرو۔ اب یہ کہ سارے ایمان والے اور جو دنیا میں خاص طور پہ نماز پڑھتے رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، وہ سب کے سب سجدے میں گر جائیں، اور جو سجدے میں گر جائے گا یہ نشانی ہے جی وہ کامیاب ہے بس۔ اور کفار و مشرکین و منافقین اور وہ لوگ جو دنیا میں نماز کی طرف آتے ہی نہیں تھے، ان کے جو پیچھے مہرے ہوتے ہیں یہ سخت ہو جائیں گے، یہ تختہ بن جائیں گے، وہ بینڈ نہیں ہوں گے بالکل بھی، اور وہ سجدے کی کوشش بھی کریں گے تو تھوڑا سا بھی جھک بھی نہیں سکیں گے، سجدہ تو درکنار۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے نا، اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو 360 جوڑ رکھے ہیں، ہر جوڑ پہ صدقہ واجب ہے، ہر جوڑ پہ کیا جی؟ صدقہ واجب ہے۔ کسی صحابی نے سوال کیا اللہ کے بابو ہر جوڑ کا صدقہ روزانہ کون دے گا 360 صدقے؟ اور فرمایا بھائی یہ تسبیح بھی صدقہ ہے، اچھے کام کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، تو یہ سارے کام صدقہ ہیں۔ اگر کوئی آدمی 360 دفعہ یہ کام کر لے گا مختلف، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جو جوڑوں کا صدقہ ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ تو دیکھیں کہ یہ جوڑ اللہ کا بڑا کرم ہے نا جی، نعمت ہے۔ یہ ہاتھ کے میں کتنے جوڑ رکھے ہیں، اور اسی پہ جو ہے ہاتھوں کی پکڑ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ گھٹنے ہیں، اب گھٹنوں سے انسان تھوڑا سا بھی تکلیف شروع ہو جائے تو انسان سجدہ بھی نہیں کر سکتا، کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو جس کی کمر جو اور سارا جسم ہی جو ہے بالکل ایسے ہو جائے گا، اور وہ بینڈ نہیں ہو سکے گا، تو پھر وہاں کیا کرے گا؟ اس وقت پھر وہ سارے کوشش بھی کریں گے جھکنے کی، لیکن نہیں کر سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، دین کی طرف بلایا جاتا تھا، وہ صحیح سالم تھے، وہ نہیں آتے تھے، تو فرمایا قیامت میں اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت ہی ختم کر دے۔ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں یکشف و ساق سے مراد رب ذوالجلال کی تجلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے یعنی جو ہے وہ کپڑا ہٹائیں گے اور یعنی اس کو ظاہر کریں گے، اللہ تعالیٰ کچھ اپنی تجلی ظاہر کریں گے لوگوں کے سامنے، اور یہ کس طرح ہوگی اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے، یعنی اس کو تھوڑا دکھائیں گے، تو اس وقت جو ہے نا وہ مومن اور سارے ایمان والے ان پہ کا یہ اثر ہوگا اس کو دیکھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک ذات کی تھوڑی سی تجلی دیکھ کر وہ فوراً سجدے ریز ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت کفار و مشرکین اور دیگر جو بے نمازی ہیں میں کٹر،
وہ بھی کوشش کریں گے لیکن وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، اور ظاہر سجدہ نہیں کر سکیں گے تو اس طرح ہے کہ بھئی جو اس وقت کامیاب ہیں وہ سب سجدے میں گر جائیں گے، جو ناکام ہیں وہ کھڑے ہیں۔ اب جو ظاہر ہے کہ وہ ارد گرد دیکھیں گے لوگ سجدے میں پڑے ہیں، وہ کھڑے ہیں، اور اس وقت پھر جو ہے نا ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور چہرہ بالکل سے ہی چڑھی ہوگی، انتہائی پریشان ہوں گے، اور وہ افسوس کریں کہ کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ سجدے میں چلے جاتے، ہمیں بھی موقع مل جاتا، لیکن فرمایا کہ ان کو کبھی موقع نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں سجدہ نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح کوئی استاد کسی ایک شاگرد سے کہتے ہیں نا جی کلاس میں کھڑے ہو کے سبق یاد کرو، باقی سب سبق سنا لیں تو اس کو سبق یاد نہ ہو کے تو کھڑے ہو کے یاد کرو، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ انتہائی پریشان ہوتا ہے، وہ سبق یاد کرنا کیا اس کا اگلا بھی بھول جاتا ہے۔ یہی حساب ہے۔ یوم یکشف، جس دن کھولی جائے گی، عن ساکن، یا جس دن کپڑا ہٹایا جائے گا، عن ساکن پنڈلی سے، ویدعون، اور ان کو بلایا جائے گا، الی السجود، سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، پس وہ طاقت نہیں رکھیں گے سجدہ کرنے کی، خاشعتاً، جھکی ہوئی ہوں گی، ابصارہم، ان کی آنکھیں، ترہقہم، چھائی ہوگی ان پر ذلت، کہ ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، وقد کانوا، وہ تحقیق تھے وہ، یدعون، بلائے جاتے، الی السجود، سجدے کی طرف، وہم سالمون، اور وہ صحیح سالم تھے، کہ دنیا میں سجدے کی طرف حی علی الصلاح، حی علی الفلاح آواز جاتی تھی روزانہ 5 ٹائم، لیکن نہیں آتا تھا۔ فذرنی، پس چھوڑیے مجھے، ومن، اور اس کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث، اس بات کو۔ اچھا، اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کفار کو فوری عذاب نہیں آتا، یہ پکڑے نہیں جاتے، تو فرمایا اس سے آپ جو ہے نا وہ دل برداشتہ نہ ہو۔ فرمایا کہ میرا یہ اصول ہے کہ میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں، اور ڈھیل دے کر پھر آہستہ آہستہ ان کو پکڑتا ہوں، ایسا پکڑتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور میں ڈھیل دینے کے بعد جب اپنی تدبیر کے ساتھ ان کو پکڑتا ہوں تو میری تدبیر اتنی سخت ہے، مضبوط ہے، کہ پھر ایسا پکڑتا ہوں کہ خدا کے پکڑے کوئی چھڑا نہیں سکتا، پھر اللہ کا پکڑے ہوئے کو کوئی نہیں چھڑا سکتا، پھر رب ذوالجلال کو فوجی نہیں بلانی پڑتی، پھر تو بالکل بغیر کسی بات کے جو ہے نا اللہ تعالیٰ پکڑ۔ اب دیکھیں مشرکین مکہ کا آخر میں آہستہ آہستہ پھر کیا حال ہوا۔ بدر میں جو ہے وہ سارے سرغنے جو بڑے گانا بجانا کرتے ہوئے بڑی اکڑ کے ساتھ آئے تھے، تو واپسی میں روحا کنا اور روتے ہوئے اور سر پیٹتے ہوئے جا رہے تھے۔ فذرنی، پس چھوڑیے مجھے، ومن، اور اس کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بہذا الحدیث، اس بات کو، سنستدرجہم، ہم آہستہ آہستہ ان کو پکڑیں گے، من حیث، وہاں سے، لا یعلمون، جہاں سے وہ جانیں گے بھی نہیں، واملی، اور میں ڈھیل دے رہا ہوں لہم، ان کو، ان، بے شک، قیدی، میری تدبیر، متین، بڑی مضبوط ہے۔ ام تسألہم اجرا، اچھا اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین نہیں مان رہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا یہ وجہ ہے کہ آپ ان سے پیسے مانگتے ہیں اور آپ ان سے تاوان مانگتے ہیں، مزدوری مانگتے ہیں، اور پھر یہ اس تاوان کی وجہ سے بوجھل ہو رہے ہیں، نہیں دے سکتے؟ یہ بھی نہیں ہے بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا اعلان کروایا کہ بھئی ما اسألکم من اجر، اے لوگوں میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانگتا، ان اجر الا علی اللہ، میرا اجر اور میرا معاوضہ تو رب ذوالجلال پہ ہے، اور اللہ کے کسی نبی نے کسی سے کوئی معاوضہ نہیں لیا، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے مفت اللہ کا دین سنایا، تو فرمایا یہ بات بھی نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا کیا ان کے پاس کوئی غیب کی خبر آ گئی ہے کہ جس کو وہ لکھ لیتے ہیں، جس میں ان کو لکھا ہے کہ بھئی آپ بری ہو، آپ جو ہے نہ مانو؟ تو فرمایا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب ایسی بات نہیں ہے تو پھر لازماً وہ نہیں مان رہے ہٹ درمی کی وجہ سے، اور ہٹ درمی کا علاج یہی ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا پکڑیں گے کہ ان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ ام، یا، تسألہم، آپ ان سے سوال کرتے ہیں، اجرن، معاوضے کا، فہم، پس وہ، من مغرم، تاوان کی وجہ سے، مثقلون، بوجھل ہو رہے ہیں، ام، یا، عندہم، ان کے پاس، الغیب، غیب کی خبر ہے، فہم، پس وہ، یکتبون، جس کو وہ لکھ لیتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو پھر آگے فرمایا فاصبر لحکم ربک۔ اچھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ یہ ابتدائی صورت ہے، اور اس وقت حالات بہت سخت تھے، اس وقت یعنی ہر طرف سے مخالفت عروج پہ تھی، زوروں پہ تھی، ہر آدمی جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے در پہ تھا۔ تو یہ وقت بڑا ہی سخت تھا، بڑی تکلیف کا وقت تھا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی دی کہ ابھی یہ مکہ چھوڑنے کا وقت نہیں ہے، ابھی ہجرت کا وقت نہیں ہے،
جب ہجرت کا وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود آپ کو اجازت دیں گے، حکم دیں گے، پھر آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کی طرح آپ نے ہجرت نہیں کرنی، اس لیے کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نینوا بستی ہے، یہ اب تو نینوا صوبہ بن گیا ہے عراق میں دریا فرات کے کنارے پر، وہاں تقریباً 1,20,000 نفوس تھے جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنا کے بھیجا، اور ان قوم کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا، لیکن جب قوم نے نہ مانا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ اگر یہ نہیں مانے گے تو تم پہ عذاب آئے گا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بھی آیا اور قوم سے کہا کہ تم پہ عذاب آئے گا، اب تم نہیں مانتے تو اب یہ کہ ایک دن، 2 دن، تیسرے دن عذاب نہیں آیا، اب وہ پریشان ہو گئے، جی اللہ کا عذاب، اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا تھا کہ عذاب آئے گا، لیکن عذاب کی تعیین نہیں تھی کہ ابھی آئے گا۔ اب جناب جب عذاب نہیں آیا تو پریشان ہو گئے کہ بھئی اب تو قوم کہے گی کہ عذاب نہیں آئے گا، مذاق اڑائے گی، تو وہ وہاں سے چل پڑے جناب، ناراض ہو کے نکل گئے، اور چلتے چلتے جا کے آگے تفصیل آپ نے بارہا سنی کہ وہ یعنی کشتی پہ بیٹھے، قرآن اندازی ہوئی، ان کو کشتی میں اپنے سمندر میں ڈال دیا، مچھلی نے نگل لیا، مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو مچھلی نے ان کو کنارے پہ ڈال دیا، پھر وہاں کچھ دن رہے اور پھر صحیح صحت مند ہوئے، دوبارہ پھر جو ہے نا وہ قوم کے پاس آئے، قوم آگے منتظر تھی، اور پھر قوم نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول بھی کر لی، اور پھر اس کے بعد اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور پھر جب جو ہے نا وہ ان کی عمر پوری ہوئی تو پھر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہیں کرنی، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا، کیونکہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آتا تھا نا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کو حکم دے دیتے تھے، جس سے لوط علیہ السلام کو، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، رات کو کہہ دیا بھئی اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں سے رات کو نکل جائیں، کل ان پہ عذاب آنے والا ہے، اور ادھر یہ تھا کہ عذاب تو آنے والا ہے لیکن تعیین نہیں تھی۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا نا کہ جی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، قربانیاں ذبح ہو رہی ہیں، کوئی ٹینٹ کروا رہا ہے، کوئی بال چھوٹے کروا رہا ہے، تو نبی کا خواب وہی کے درجے میں ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو یہ لازماً اللہ تعالیٰ ہمیں بیت اللہ کا دیدار کروائیں گے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ قطعی حکم نہیں تھا کہ ابھی اسی سال ہو جائے گا، اس لیے بیت اللہ کے دیدار کے شوق میں جناب 1400 صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ساتھ لیے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے، اور وہاں سے جو ہے نا مشرکین کے ساتھ مذاکرات ہوئے، اور اس کے بعد واپس آنا پڑا، اور اگلے سال جا کے کیا ہوا جی دوبارہ جا کے عمرہ کیا۔ اب بات تو بالکل یہ نہیں وہی تھی، وہی تو سچی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ تعیین نہیں تھی اللہ کی طرف سے کہ کب ہونا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس طرح نہیں کرنا، بلکہ آپ نے انتظار کرنی ہے، جب رب ذوالجلال کا حکم آئے گا تو اس وقت آپ نے ہجرت کرنی ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر جب ہجرت کا حکم دیا تو بالکل چاروں طرف سے کفار نے مکان کا محاصرہ کیا ہوا، اس وقت حکم ہوا بھائی آپ چلیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ تو چاروں طرف سے محاصرہ ہے، فرمایا مٹی لیں اور اس کو باہر پھینکیں، ان کی آنکھوں میں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ وہ ان کی آنکھوں میں جو مٹی پہ پہنچ گئی، وہ آنکھیں ملتے رہے، درمیان سے نکل گئے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، فرمایا فاصبر، پس صبر کیجئے، انتظار کیجئے، لحکم ربک، اپنے رب کے حکم کا، ولا تکن، اور نہ ہو جائیے، کا صاحب الحوت، مچھلی والے کی طرح، اذ نادا، جب اس کو پکارا، وہ ہوا درا، حال ہے کہ وہ مخذوم، غصے سے گھٹا ہوا تھا، یعنی شدید غصے میں تھا، لولا ان تدارکہ، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ سنبھال لیا ہوتا اس کو، نعمت نے، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، لولا، اگر نہ ہوتی یہ بات کہ ان تدارکہ، کہ اس کو سنبھال لیا ہوتا، نعمت نے، یعنی یا مہربانی نے، من ربی، اس کے رب کی طرف سے، تو لنبذ، تو البتہ وہ ڈال دیے جاتے، بالعراء، ایک چٹیل میدان میں، وہ مضمون، اس حال میں کہ وہ الزام خوردہ ہوتے، الزام زدہ ہوتے، یا یہ کہ اس حال میں کہ ان کی حالت ابتر ہوتی، یعنی اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور نعمت نہ ہوتی، اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے، تو مچھلی اگر ان کو کنارے پہ ڈال بھی دیتی تو وہ وہاں ہی رہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دستگیری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جب وہ رجوع کو قبول کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو وہیں پہنچایا، اور پھر قوم کو تبلیغ کی، فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، پس چن لیا ان کو ان کے رب نے، فَجَعَلَهُ، پس کر دیا ان کو، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا
یونس علیہ السلام سے جو ہے نا وہ چھوٹی سے چھوٹی لغزش بھی نہیں ہوئی، پوری زندگی جتنی اللہ نے باقی رکھی قوم کو خوب تبلیغ کی اور قوم مسلمان ہوگی۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا اچھا، اب جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کو تبلیغ کرتے تھے تو اس میں وہ ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے، کبھی جو ہے وہ برے نام رکھتے ہیں، کبھی جو ہے نا وہ یعنی جسمانی ٹارچرز، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جسمانی تکلیف پہنچاتے، اور کبھی یہ بھی ہوتا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نصیحت کرتے نا تو ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے، گھور کر، جس طرح قریب ہے کوئی بس یہ ابھی پڑھنے والے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی بیان فرمایا کہ بھئی یہ مشرکین جب آپ نصیحت کرتے ہیں تو فرمایا اتنے آپ کو گھور کے دیکھتے ہیں، اور ساتھ نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، اور یہ ایسا ہے کہ گویا یہ آپ پر بالکل پڑھنے والے ہیں۔ اور حالانکہ یہ قرآن و مجید فرمایا تمام دنیا کے لیے نصیحت ہے اور اس کو سننا چاہیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، لیکن بدبخت ہیں وہ اس طرح توجہ ہی نہیں کرتے۔ ایک اور دوسری تفسیر اس کے علماء نے یہ بھی کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال تو بے مثال تھا نا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگانے کے لیے بڑے مختلف لوگ بلائے تھے، یہاں تک کہ نجد سے ایک بندے کو بلایا، وہ مشہور تھا نظر لگانے میں۔ یہ نظر بڑی سخت چیز ہوتی ہے، نظر ایک محاورہ ہے کہ انسان کو جو ہے نا وہ قبر میں پہنچا دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں پہنچا دیتی ہے۔ نظر بہت سخت چیز ہے، اور یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو نظر کی وجہ سے شدید بیمار بھی ہوئے، یہاں تک کہ لوگ مر بھی گئے، یعنی شدید قسم کی نظر، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے نا وہ یعنی نظر لگانے کے لیے مختلف لوگ بلائے، وہ آنکھیں پھاڑ کے دیکھتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس کو نظر لگ گئی ہو تو یہ آیات پڑھ کے، جو آخری اس کی دو آیتیں یہ پڑھ کے دم کیا جائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا، نظر دور ہو جائے گی۔ بلکہ بعض علماء کا یہ مجرب نسخہ ہے کہ شروع میں درود شریف پڑھ لیا جائے اور پھر 11 دفعہ یہ دو آیتیں پڑھی جائیں اور پھر درود شریف پڑھا جائے، اور جس کو نظر لگی اسے پھونک دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظر کے اثر کو زائل کر دے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ اور بے شک قریب ہے کہ وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لا یزلقونک آپ کو پھسلا دیں، بِأَبْصَارِهِمْ اپنی نظروں کے ساتھ، کہ اپنی نظروں کے ساتھ ایسے گور کے دیکھیں تاکہ آپ کیا کریں، دین کو چھوڑ دیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ لما سمعوا الذکر جب وہ سنتے ہیں نصیحت، وَيَقُولُونَ کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونَ بے شک یہ البتہ مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ وما ہوا حالانکہ نہیں ہے یہ یعنی قرآن، الا مگر ذکر النصیحت للعالمین جہان والوں کی، کہ قرآن تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، یہ نصیحت سے بھرا ہوا ہے، اسے سننا چاہیے، لیکن جب اس قرآن کو آپ پڑھتے ہیں تو وہ گور کے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔